ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جستہ جستہ کر کے آپ حضرات تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ابھی اس کے بعد 2 جمعہ ہے، دیکھیے کہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ یوں تو سیرت طیبہ کے اگر ایک پہلو لے لیا جائے تو وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کما حق ہو، لیکن کوشش کرتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدی میں نام لکھنے کی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بازار مصر میں جب آپ کو فروخت کیا جا رہا تھا تو بڑے بڑے لوگ دولت لے کر کے پہنچے تھے، ایک بڑھیا بھی پہنچی تھی اپنی چھوٹی موٹی دولت لے کر کے۔ اس کا ارادہ صرف یہی تھا کہ میرا نام بھی تو آ جائے خریداروں میں۔ تو ویسے ہی ارادہ صرف یہ ہے کہ ہمارا نام بھی سرور کائنات کی سیرت بیان کرنے والوں میں آ جائے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی 12ویں شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جگ ظاہر تھیں، اور حضرت عبد المطلب جو ہے ان کو تو یقین تھا کہ یہ میرے ہی خاندان کا معاملہ ہے۔ تو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اچانک میں نے کیا دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی جانب جھکا پڑا جا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جب بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کا پوتا آیا ہے دنیا میں، تو کہتے ہیں میں گیا اور جا کر کے میں نے اپنے ہاتھوں پر لیا اور خانہ کعبہ میں آ کر کے اللہ کا شکر میں نے اس انداز میں ادا کیا کہ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد صاد فی المہد علی الغلمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ پاک باز بیٹا عطا فرمایا ہے، ھذا الغلام الطیب الاردانی، جس کا عالم یہ قد صاد فی المہد علی الغلمانی، آغوش مادر میں ہے لیکن تمام دنیا کے اوپر حکومت اس کی جاری و ساری ہے۔ اور حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ فرمایا، اور خاندان قریش اور عرب کے تمام بڑے بڑے سردار اور تمام بڑے بڑے لوگوں کو عام دعوت حضرت عبد المطلب نے کیا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب کے یہاں لوگ پہنچے، مہمان کھانا وانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا جس بچے کے آمد کی خوشی میں آپ نے اتنے بڑے دعوت کا اہتمام کیا ہے، اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ آپ نے نام تو بتایا ہی نہیں بچے کا، بما سمیتہ، نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا سمیتہ محمدا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، چونکہ اس سے پہلے خاندان عرب میں یا خاندان قریش میں اس طرح کے نام رکھنے کی ریت نہیں تھی، اگرچہ یہ نام مشہور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ زمین پر اس کا نام محمد، آسمان میں ان کا نام احمد ہوگا۔ اس لالچ میں عرب کے کتنے خاندانوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیا تھا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سکتا ہے میرے ہی بچے کو یہ شرف مل جائے۔ ایسے تاریخ میں 7 لوگوں کے نام ملتے ہیں جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے اس خواہش میں نام رکھا کہ ہو نہ ہو یہ میرا ہی بچہ ہو، لیکن ان 7 لوگوں میں سے کسی نے بھی دعویٰ نبوت نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم نے جب بتایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا تو خاندان والوں نے کہا آپ اپنے خاندان کی رسم و رواج اور ریت سے ہٹ کر کے کیوں نام رکھیں؟ آپ کے خاندانوں میں جو نام رکھا جاتا ہے یہ نام تو اس قبیل کا نہیں ہے، نیا نام آپ نے کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کہا تھا کہ اُرِیدُ أَن يَحْمَدَهُ النَّاسُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ، میری خواہش یہ ہے کہ لوگ اس کی بار بار تعریف کریں، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ محمد کہتے ہی اس کو کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف کی جائے، پل پل جس کی تعریف کی جائے۔ اچھا، یہ نام حضرت عبد المطلب نے جو رکھا تھا یقیناً یہ الہام الہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام جو رکھا حضرت عبد المطلب نے الہام الہی تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر میں منتقل ہوئے
تو میں نیند اور خواب کے درمیان، خواب اور جو ہے بیداری کے درمیان تھی، یعنی اونگ جیسی کیفیت تھی کہ ایک نورانی شکل کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے معلوم ہے تو کائنات کے سردار کے ماں بننے والی ہے، اور تیرے شکم اطہر میں جو پرورش پا رہا ہے یہ نبیوں کا سردار ہوگا۔ اذا وضعت ہی، جب یہ پیدا ہو جائے تو اس طرح رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا کہ اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے پناہ میں دیتی ہوں، اور تمام حاسدین کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر اس نے کہا وَسَمِّیہِ مُحَمَّدًا، اور اس کا نام محمد رکھنا۔ تو یہ الہام الہی تھا جو حضرت عبد المطلب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، اور نام میں رب کائنات نے یہ چیز رکھی ہے کہ میں جس ہستی کو بھیج رہا ہوں اس کا نام محمد ہے، بار بار اس کی تعریف کی جائے، نام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ اب اگر بار بار سرور کائنات کا ذکر اگر کسی محفل میں ہو تو لوگوں کو اگر چڑ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارادہ ہی یہی فرمایا کہ میرے محبوب کا ذکر جو ہے گلی گلی کوچے کوچے در در گھر گھر ہو، لیکن اگر کوئی چڑھتا ہے تو پھر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا ایک جگہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام محمد رکھا ہے، اور محمد اسی لیے رکھا ہے کہ جو ہے کائنات میں لوگ بار بار اس حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں اور پوری دنیا رطب اللسان رہے۔ جب حضرت عبد المطلب نے جو ہے ان کا عقیقہ کر دیا، نام رکھا، عربوں میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے شہر مکہ کے علاوہ دور دراز کے دیہاتی علاقوں میں وہ بھیج دیا کرتے تھے، اور ایک ایسی خاتون کا وہ انتخاب کیا کرتے تھے جو خاتون اس کو دودھ پلائے، اس کی اچھی پرورش کرے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، اس میں سے ایک بنیادی وجہ جو تھی وہ عربوں کی ثقافت کی حفاظت تھی، ان کی زبان و لسان کی حفاظت تھی۔ چونکہ جب کوئی شہر ہوتا ہے تو شہر میں ہر طرح کے قافلے آتے ہیں، ایک آتے ہیں، چار جاتا ہے، چار آتے ہیں، پانچ جاتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ آتے ہیں، ہر زبان کے لوگ آتے ہیں، تو اس شہر کی زبان خالص نہیں رہ جاتی ہے۔ اس شہر کی زبان میں ہر زبان کے الفاظ مخلوط ہو جاتے ہیں۔ آپ بمبئی کی زبان دیکھ لیں، بمبئی کی زبان میں اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، یہاں کی مراٹھی بھی ہے، ایک بگڑی ہوئی زبان بھی ہے، کہاں جا رہے لے، کیا کھا رہے لے، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اردو ہی میں آتے ہیں، زبان شفاف نہیں رہی۔ لیکن جو ہے عربوں کو اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز تھا، اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے مکہ جو تجارت کا جو ہے ایک مرکز مانا جاتا تھا، ہر جگہ کے لوگ آتے تھے، اور وہاں کی زبان میں بھی ہر جگہ کے الفاظ جو ہے خلط ملط ہو گئے تھے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کے لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دور دراز علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو دیہاتوں کی زبان بڑی شفاف ہوتی ہے، ہمارے یہاں نا دیہاتوں کی زبان جو ہے بگڑی ہوتی ہے، ورنہ عرب کے علاقے میں آپ دیہاتوں میں چلے جائیے فصیح عربی بولتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہم عربوں کے درمیان ہیں۔ تو اس مقصد کے تحت وہ اپنے بچوں کو دور دراز کے علاقے میں بھیج دیتے۔ دوسری بات، جو شہر کا ماحول اور آب و ہوا ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ بگڑی ہوئی ضرور ہوتی ہے، مخلوط ہوتی ہے، جو ہے وہاں کی فضا آلودہ ہوا کرتی ہے، لیکن دیہاتوں کی فضا بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، نشو و نما، پرورش اچھی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بنیادی مقصد یہ بھی تھا کہ دیہات میں جو بچے پرورش پاتے ہیں وہ بڑے مضبوط قد و کاٹ کے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے تمعددوا وتمعززوا واخشوا سنوا، کہ اپنے آپ کو تم لوگ ماد کا تن و توش اختیار کرو۔ حضرت ماد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں آتے ہیں، بڑے مضبوط قد و کاٹ کے تھے حضرت ماد، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ماد کا تن و توش اختیار کرو، اور اپنی زندگی کو جو ہے بڑی آشائش میں مت گزارو، ذرا اپنی زندگی میں سختی اور درستی لے کر کے آؤ، کہ اس کی وجہ سے بدن میں توانائی اور ارادے میں حوصلے اور پختگی پیدا ہوا کرتی ہے۔
آج بھی دیکھ لیجئے دیہاتوں کے جو بچے ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں پرورش پاتے ہیں، وہ شہر کے بچوں کو جو ہے چٹکیوں میں اٹھا کر کے چت کر دیا کرتے ہیں۔ تو دیہات کی جو آب و ہوا ہوتی ہے، وہاں کی جو نشو و نما اور غذا ہوتی ہے، وہ بڑی توانا ہوا کرتی ہے۔ تو ایک یہ مقصد بھی تھا کہ وہاں جائیں گے اور وہاں بچے پرورش پائیں گے تو مضبوط قد و کاٹ کے ہوں گے۔ خاندان بنو حوازن ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو سعد۔ قبیلہ بنو سعد جو ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے، اور مکہ مکرمہ سے یہ 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں کی عورتوں کے ایک خاص مشغلہ یہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ میں آتیں اور یہاں کے صاحب ثروت حضرات کے بچوں کو وہ لے کر کے جاتی تھیں، وہ انہیں دودھ پلاتی، پرورش کرتی، اور مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد وہ لا کے دے دیتی۔ تو گھر والے، اس کے باپ، بچے کے باپ، اس کے دادا وغیرہ ان عورتوں کو انعام و اکرام سے نوازا کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک طرح سے معاش بن چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ وہ زمانہ تھا کہ بنو سعد میں ایسا قحط پڑا تھا کہ ہمارے پاس اب کچھ بچا نہیں تھا جسے کھا کر کے ہم سد رمق کو باقی رکھیں اور اپنی زندگی کی سانس ہم چلا سکیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں تک وہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ جب عورتیں جانے لگیں تو 10 عورتوں کا جو قافلہ اپنے محرمات کے، اپنے جو ہے محرم رازوں کے ساتھ جب چلا ہے، تو حضرت سعدیہ فرماتی ہیں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک گدھی پر بیٹھی، میرا شوہر ایک اونٹنی پر بیٹھا، اور ہم جب مکہ مکرمہ میں آ رہے تھے تو میری اونٹنی کا یہ عالم تھا کہ ما تبد بقطرۃ، ایک قطرہ بھی اس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، اور یہ عالم تھا کہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ میرا ایک بچہ تھا جو شیر خوار تھا، اتنی غذا میرے پستان میں، اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا جس سے میرے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ پوری رات وہ بھوک کی وجہ سے بلبلا کر کے وہ رویا کرتا تھا۔ ہم پوری رات بھوک اور پیاس کی وجہ سے جاگا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ما نجد فی ثدیی ما یغنی، میرے پستان میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو پلا کر کے اسے سیراب کر سکوں۔ وما فی شارفنا ما یغذی، ہماری اونٹنی میں اتنا دودھ نہیں تھا جس کی وجہ سے میرا بچے کے حلق تر ہو سکے۔ یہ عالم تھا۔ کہتی ہیں کہ جس گدھی کے اوپر میں بیٹھی تھی اس کی ناتوانی کا یہ عالم تھا کہ ایک منزل کو طے کرنے میں مجھے کئی مرتبہ گدھی کے اوپر سے اترنا پڑتا تھا، ہانپ جاتی تھی، کانپ جاتی تھی۔ میرے قافلے کی جو میری سہیلیاں تھیں وہ رک کر کے میرا انتظار کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ حلیمہ تو خود بھی مصیبت میں پڑی ہے، ہمیں بھی مصیبت میں ڈال کر کے تو نے رکھا ہے۔ اور اس طریقے سے خدا کر کے وہ جب مکے میں آئی تو مکے میں جب قبیلہ بنو سعد کی عورتیں جب گھومی ہیں تو جتنے بھی صاحب ثروت لوگوں کے بچے تھے قبیلہ بنو سعد کی عورتوں نے اسے لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے سبھی عورتوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا تھا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ماں بیوہ ہے، ایک بوڑھا دادا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ایک بیوہ ماں، ایک بوڑھا دادا ہمیں کیا دے سکتا ہے، تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور سبھی عورتوں نے چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قسمت میں تو کسی اور کے لکھی تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تو کہیں اور جانی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کسی نے بھی لیا نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے جب پیش کیا گیا تو میں نے اپنے شوہر سے مشورے کے لیے کہا، حضرت عبد المطلب سے، کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں اس کے بعد بتاتی ہوں۔ آ کر کے انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تو شوہر نے کہا دیکھو قافلہ اب کوچ کرنے والا ہے اور یہاں سے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں ہے، اسی بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلائی اسی بچے کے اندر رکھی ہو۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں جب وہاں پہ گئی اور حضرت آمنہ اس گھر میں لے کر کے گئیں جس گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب تھے، کہتی ہیں ایک سفید شفاف کپڑے میں لپٹے ہوئے دودھ کی طرح سفید آپ سوئے ہوئے تھے جس کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا رکھا ہوا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب آپ کے چہرے اقدس سے کپڑا ہٹایا حضرت آمنہ نے تو میں نے دیکھا، دیکھتے ہی ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں فدا ہو گئی۔ کہتی ہیں اشفقت لحسنہ و جمالہ،
ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے میں سو جان سے فدا ہو رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ بے خود ہو کر کے میں نے اسے اٹھانا چاہا، لیکن میری شفقت مدری جو ہے یہ میرے اوپر غالب آ گئی، اور میں نے کہا کہ بچہ سو رہا ہے، سونے دیا جائے. کہتے ہیں میں نے محبت سے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دیں. جب حضور کی آنکھیں کھلی تو کہتے ہیں کہ آپ کے چشمان مبارک سے، آپ کی آنکھوں سے ایسا نور نکل رہا تھا، اور وہ نور نکلتا ہوا آسمانوں کی بلندیوں تک جا رہا تھا. کہتی ہیں میں نے بے ساختہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس طریقے سے اپنے سینے سے چمٹا لیا کہ اتنی محبت اور شفقت سے میں نے اپنے بیٹے کو کبھی اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا. اور لے کر کے جب میں قافلے میں پہنچتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی پستان، داہنے پستان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے پیش کیا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمانے لگے. ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا، ما نجد فی ثدیی ما یغنی، میرے پستان میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میرا بیٹا اس سے سیراب ہو سکے. پوری رات جاگ کر کے وہ گزارتے تھے، بیٹا بلک بلک کر کے وہ روتا تھا. لیکن سرور کائنات کی آمد کیا ہوئی، کہتی ہے میں نے پستان داہنا پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوش جاں فرمانے لگے. مجھے ایسا احساس ہوا جیسے دودھ کی ایک نہر جاری ہو گئی ہو. کہتی ہیں میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں پستان میں لگایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے سے انکار کر دیا. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر کے ساری دنیا کو عدل و انصاف کا درس اور سبق دینا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیسے منظور ہوتا کہ جس ہستی کو آگے چل کر کے دنیا اور جہان کو عدل و انصاف کا سبق سکھانا ہے، یہ اس شعر خاری میں اس ہستی کا دامن بے انصافی سے کیسے آلودہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ الہام کیا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دے دیا کہ میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے، اس لیے ایک پستان میرے حق میں اور دوسرا پستان میرے بھائی کے حق میں. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش جاں فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے بھی دودھ پیا. کہتے ہیں جب یہ دونوں بیٹے دودھ پی کر کے سیراب ہو گئے اور ٹھنڈی نیند یہ سو گئے، تو کہتے ہیں اب ہمارے دل کو کچھ سکون ہوا، اور میرا جو شوہر تھا وہ شوہر اٹھ کر کے گیا. کہتے ہیں حارث نام تھا، وہ مشرف باسلام بھی ہوئے تھے. حضرت حارث اٹھ کر کے گئے. کہتے ہیں قام زوجی الی شارفنا، میرا شوہر اٹھ کر کے اس اونٹنی کے پاس گیا جس اونٹنی کے بارے میں انہوں نے کہا تھا ما تبد بقطرۃ، ایک قطرہ دودھ بھی اس تھن سے نہیں نکلتا تھا، اس قدر قحط سالی تھی، اتنی لاغر وہ اونٹنی تھی. تو کہتے ہیں کہ جب وہ گیا ہے تو دیکھا ہے کہ فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ، وہ یہ بات دیکھ کر کے اس کے حیرت و استعجاب کی انتہا نہیں رہی کہ جس اونٹنی کے تھن میں ایک قطرہ دودھ نہیں نکلتا تھا، اس اونٹنی کا تھن دودھ سے لبریز ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ دودھ انہوں نے دوہا لے کر کے آئے، میں نے بھی پیا، انہوں نے بھی پیا، حتی انتہینا رئین و شبعن، یہاں تک کہ ہم لوگ پی کر کے سیراب ہو گئے، بالکل پی کر کے سیراب ہو گئے. کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی رات گزاری کہ بتنا بخیر لیلتن، ہم نے اپنی زندگی کی بہترین رات گزاری تھی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ پہلی برکت حضرت حلیمہ کو ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں یا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ نے اپنی پستان سے سرور کائنات کو سیراب کیا، نہیں، حضرت حلیمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برکتوں سے سیراب کر دیا تھا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی رضائی والدہ حضرت حلیمہ جو بعد میں مشرف باسلام ہوئی تھی. میرے نانا جان علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان جب حج کرنے گئے تھے تو اپنے معتقدین کے ساتھ یہ اس وقت حضرت حلیمہ کی قبر انور پر جب گئے تھے تو ان کا بیان ہے کہ اس پورے قبرستان میں جتنی بھی قبریں تھیں، کسی قبر کے اوپر ایک بھی سبز پودا نہیں اگا تھا، ایک بھی پودا نہیں، ایک گھاس نہیں تھی، لیکن حضرت حلیمہ کی قبر انور کے اوپر گھاس جو ہے بھری ہوئی تھی. تو اس سے انہوں نے تعویل یہ فرمائی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کیا پلایا کہ رب کائنات 1400 سال کا زمانہ گزر گیا ہے اور رب کائنات انہیں سیراب کر رہا ہے. وجہ اس کی یہ
کہ جو سبز گھاس ہوتی ہے قبروں کے اوپر اٹھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب تک سبز رہتی ہے یہ اللہ کی تسبیح بولتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بولتی ہے، اور اللہ کی تسبیح بولتی ہے، اس کی برکتیں صاحب قبر کو ملا کرتی ہیں۔ ہم جو قبروں کے اوپر پھول رکھتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جب تک تر و تازہ رہیں گے یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں گے اور صاحب قبر کو جو ہے اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے، جا رہے تھے آپ کی جو ہے گدھی، جو اس گھوڑے یا گدھے کے اوپر آپ سوار تھے وہ بدکا اللہ کے رسول اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ جو ہے توڑی، اس کے دو حصے کیے، دونوں قبروں کے اوپر آپ نے رکھ دیا، اور ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ اما ہذان یعذبان، کہ یہ دونوں، ان دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، وما یعذبان بکبیر، اور ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ بہت بڑا معاملہ ہونے کا مطلب یہ تھا تو گناہ کبیرہ، لیکن اس گناہ سے بچنا آسان تھا، یعنی اس سے بچنا کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا۔ کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ چغل خوری کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہے، اور دوسرا یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بچتا نہیں تھا، تو ان دونوں چیزوں سے بچنا آسان تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس وقت تک یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی اور ان کے اوپر سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دودھ کیا پلایا کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، رب کائنات کی رحمتیں برس رہی ہیں اس قبر انور کے اوپر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلیں، وہی گدھی ہے جو آتے ہوئے ایک منزل طے کرنے میں کئی بار رکتی تھی اور قافلے والوں کو رک کر کے انتظار کرنا پڑتا تھا، وہی اونٹنی ہے جس کے بوجھ کا یہ عالم تھا کہ ہمیں سیرت حلبیہ میں اور علامہ زینی دہلان کی سیرت النبویہ میں باقاعدہ ملتا ہے کہ یہ اونٹنی جو ہے حارث کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جب واپس جانے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں فقطعت بالرکب، قافلے سے آگے نکل گئی ہماری گدھی، یہ جو چل نہیں پا رہی تھی اور رک رک کر کے قافلہ انتظار کر رہا تھا، قافلے سے آگے نکل پڑی، یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے مجھ سے کہا اربعی علینا، ارے کچھ ہمارے اوپر رحم تو کر، کہاں بھاگی جا رہی ہے؟ الیست هذه اطانک التی کنت علیہا تخفضک طورا تخفضک طورا وترفعک طورا، یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس کا پر تو آئی تھی، کبھی اتر جاتی تھی کبھی چڑھ جاتی تھی، تو نے ہمیں تنگ کر رکھا تھا پورے راستے، یہی وہی تو ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں انہا لہیہ، یہ وہی ہے۔ تو کہا کہ اب اس میں کون سا پر لگ گیا ہے کہ یہ اڑتی چلی جا رہی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں فقطعت بالرکب، سارے قافلے سے آگے بڑھ جاتی تھی، گدھے تو گدھے، گھوڑے تو گھوڑے، اونٹ جو سرخ اونٹ تھے وہ اونٹ بھی میری گدھی کی رفتار کو پا نہیں پا رہے تھے۔ یہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وقت تنگ ہے، اختصار کے ساتھ بیان کر دوں۔ 317 ہجری میں خانہ کعبہ سے حجر اسود کو قوم قرامطہ نے چرا لیا تھا۔ یہ شیعہ ایک قوم ہے جو بحرین میں رہتے تھے، قرامطہ نے اسے نکال لیا تھا۔ 22 سال تک انہوں نے اپنے پاس اس حجر اسود کو رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد جب عباسی خلیفہ نے یا کسی خلیفہ نے جب اس کو واپس لیا تو جس عالم دین کو بھیجا تھا وہ عالم دین گئے تو ان لوگوں نے ایک نقلی حجر اسود لا کر کے کپڑے پر رکھا، کہا کہ یہ تمہارا حجر اسود لے جاؤ۔ جتنے بھی معاملہ طے ہوا تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھ دینار کے اوپر معاملہ طے ہوا تھا۔ یہ شیعہ ہیں جنہوں نے 30,000 حاجیوں کو یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو حملہ کیا، 30,000 حاجیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ شیعہ، یہ جو آج کل مولائی بنتے ہیں نا اور شیعوں کے جو ہے انہوں نے دھن میں دھن ملا کر کے یہ بولتے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ قوم کیسی ہے۔ 30,000 حاجیوں کو قتل کیا تھا اور حجر اسود کو نکال کر لے کے چلے گئے تھے۔ 22 سال تک خانہ کعبہ بغیر حجر اسود کے تھا۔ تو پتہ نہیں کتنے لاکھ اشرفیوں کے اوپر معاملہ طے ہوا تھا، عالم دین کو بھیجا گیا، پیسہ دے دیا گیا، نقلی حجر اسود ان کمبختوں نے لا کر کے رکھ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں لے جائیں گے، ہم اسے جانچیں گے، پرکھیں گے۔ تو کہا کہ کیا نشانی ہے؟ کیا 2 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ یہ آگ میں اسے ڈالا جائے تو یہ گرم نہیں ہوگا، پانی میں ڈالا جائے تو ڈوبے گا نہیں۔ تو جب آگ میں ڈالا گیا تو گرم بھی ہو گیا، پانی میں ڈالا ٹھنڈا ہو گیا، کہا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔
تو پھر دوسرا لایا گیا، وہ بھی نہیں نکلا۔ جب اصل حجر اسود لایا گیا، آگ میں تپایا گیا تو نہ گرم ہوا، اور پانی میں ڈالا گیا تو نہ وہ ڈوبا بھی نہیں، وہ تیرتا رہا۔ کہا یہ ہمارا اصلی حجر اسود ہے۔ اس حجر اسود کو کرامتا جب مکے سے لے کر کے بحرین جا رہے تھے، 40 اونٹ راستے میں مر گئے تھے، 40 اونٹ راستے میں مر گئے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں۔ لیکن یہی حجر اسود ایک کمزور لاغر ناتواں اونٹنی کے اوپر رکھا گیا تھا، یہی ایک اکیلی اونٹنی اسے بحرین سے لے کر کے مکے تک پہنچا دیا، اور کہیں بھی اس نے آرام نہیں کیا تھا۔ تو جب ایک حجر اسود میں اتنی برکت ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں کتنی برکت ہوگی۔ تو اگر حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی اتنی تیز رفتاری سے جا رہی تو تعجب کس بات کی۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں جب اپنے قبیلے میں پہنچتی ہوں، قبیلے بنو سعد کے جتنے بھی گھر تھے، کہتے ہیں شممنا ریح المسک، ہم نے ان گھروں سے جو ہے مشک کی خوشبو پائی۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھا۔ کہتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی۔ عموماً بچے ایک دن میں جتنا بڑھتے تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے اور سرور کائنات صلی اللہ بچے ایک ہفتے اور مہینے میں جتنا بڑھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اتنی جو ہے آپ کی نشو و نما ہوتی تھی۔ 3 سال کی عمر شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ 3 مہینے کی جب عمر شریف ہوئی، 4 ماہ کی عمر شریف ہوئی، دیواروں کے سہارے آپ چلنے لگے۔ 5 ماہ کی عمر میں آپ خود بخود اپنے قدم پر کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے تھے۔ 8 مہینے کی عمر شریف میں آپ باقاعدہ تیر اندازی کرنے لگے تھے اور فصیح گفتگو کرنے لگے تھے۔ فصیح گفتگو کا مطلب بالکل صاف بولنے لگے تھے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی، اور وہیں پر رہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ہم لے کر کے آئے تو برکات کا ایک دروازہ ہمارے اوپر کھل گیا۔ کہتے ہیں کہ ما اعلم ارض من اراد اللہ، اس روئے زمین کی کوئی ایسی زمین نہیں تھی، کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا اجدب منہا، جو قبیلہ بنو سعد سے زیادہ قحط سالی میں مبتلا ہو۔ سب سے زیادہ قحط سالی ہمارے علاقے میں تھی۔ لیکن کہتے ہیں جب میں پہنچی ہوں تو عالم یہ تھا کہ ہماری بکریاں جب جاتی تھیں اور چر کر کے آتی تھیں، جب جاتی تھی تو ان کے پیٹ کوکھ سے لگے رہتے تھے، آتی تھیں تو تروح علینا شباعا لبنا، آتی تھیں فربہ ہو کر کے آتی تھیں، ان کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوا کرتے تھے۔ وہیں پر قبیلہ بنو سعد کے دوسرے خاندانوں، دوسرے گھرانوں کی بکریاں بھی چرتی تھیں، لیکن ان کی بکریاں ویسے ہی جیان، بھوکی پیاسی آیا کرتی تھیں۔ عورتیں کہتی تھیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو؟ لیکن انہیں کیا معلوم کہ برکت تو اس گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے پورا جو ہے قبیلہ بنو سعد جو ہے خوش ہو گیا۔ پورے قبیلہ بنو سعد کا ہر فرد سرور کائنات پر فدا ہو رہا تھا۔ یہاں تک عالم یہ تھا کہ علامہ زینی دہلان لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہوتی تھی، وہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو تکلیف کی جگہ پہ رکھتا تھا اور تکلیف اس کی دور ہو جاتی تھی۔ یعنی ایک چلتا پھرتا ہاسپٹل تھا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانور بیمار پڑتا تھا اس کے پشت کے اوپر حضور کا ہاتھ پھیر دیا جاتا تھا، جانور شفا پا جایا کرتے تھے۔ ہر شب میں آسمان سے نور کی کرنیں اترتی تھیں جس سے میرا پورا گھر روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بیٹی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانا اور ان کو جو ہے لے کر کے گلی کوچوں میں نکلنا، آپ جانتے ہیں کہ دیہاتوں میں جب عورتیں شام کے وقت گھر کے گھریلو کام میں مصروف ہو جاتی ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو بہنوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بھائیوں کو لے کر کے کہیں پہ کھلانے کے لیے نکل جاتی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلا کرتی تھی، تو وہ ایک لوری گایا کرتی تھی کہ یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا حتی اراہ سیدا مسودا وکبت اعادیہ معا والحسدا وآتہ عزا یدوم ابدا، کہ اے اللہ میرے اس بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے اس رضائی بھائی کو
میرے لیے پوری زندگی سلامت رکھ، حتیٰ اراہ یافعا وامردا، یہاں تک کہ میں اس کو مضبوط کٹھوکات کا نوجوان دیکھوں، یہاں تک کہ میں اسے قبیلے کا سردار، اور ایسا سردار کہ سارا قبیلہ اس کے سامنے سر جھکا دے، ایسا سردار میں اسے دیکھوں۔ بہن کی جو محبت اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہے وہ بڑی ہی جو ہے لبریز ہوا کرتی ہے، اور وہ اپنے بھائی کو سب سے بلند دیکھنا چاہتی ہے، سارے بھائیوں سے بڑھ کر کے دیکھنا چاہتی ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اسے ایسا سردار دیکھوں کہ سارے سردار اس کے سامنے جو ہے اپنے سروں کو جھکا دیں۔ وَقْبِتْ أَعَادِيهِ مَعًا وَالْحُسَّدَا، ان کے سارے دشمنوں کو مولا تو ذلیل فرما دے۔ وَآتِهِ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا، ایسی عزت و شرافت، ایسا فضل و کمال عطا فرما جو ہمیشہ ہمیش باقی رہے۔ عالم دین ایک فرماتے ہیں کہ کتنی خوبصورت دعا تھی کہ رب کائنات نے قبول کیا، اور وہ ساری باتیں سرور کائنات کو رب کائنات نے عطا کر دیا۔ سرداری بھی ایسی کہ سارے جہانوں کے سردار، اور عزت بھی ایسی کہ رہتی دنیا تک جو ہے سرور کائنات کی عزت باقی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب ہجرت کے بعد سن 7 ہجری میں قبیلہ بنو حوازن کے اوپر حملہ ہوا، تو یہ قبیلہ بنو حوازن جو ہے یہ قبیلہ بنو سعد کی اصل ہے، اسی کی ایک شاخ قبیلہ بنو سعد۔ قبیلہ بنو حوازن ہی میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا۔ تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ جب حملہ ہوا اور لوگوں نے جنگ جیت لیا مسلمانوں نے، اور ہمارے جو ہے بہت سے لوگ 150 لوگ قیدی ہو گئے، تو لوگوں نے ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دولت اور رقم اکٹھا کیا کہ ان قیدیوں کو چھڑا دیا جائے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آخر کن سے جنگ ہوئی؟ تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس نے جو دعوی نبوت رکھتا ہے، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مکہ مدینہ طیبہ میں وہ رہتا ہے، اس کے قبیلے والوں نے اور اس کے ماننے والوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، اور ان سے ہماری جنگ ہوئی، ہم شکست کھا گئے، ہمارے بہت سے لوگ قیدی ہو گئے، ان کو چھڑانے کے لیے رقم اکٹھا ہو رہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا ماتھا ٹھنکا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھے اس شخص کے پاس لے چلو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور جب آئی ہیں تو اس وقت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اقدس کے سامنے پہرا دے رہے تھے، چونکہ عزت کی آیتیں اتر چکی تھی اس لیے پہرا دے رہے تھے، اور یہ جو ہے بھائی سمجھ کر کے دندناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ لوگوں نے تلواروں سے روکا تو حضرت شیمہ نے انہیں یوں جھٹک کر کے کہا تم جانتے نہیں یہ میرا بھائی لگتا ہے۔ تو ان سب کے جو ہے جذبات سرد پڑ گئے، اور انہوں نے جا کر کے سرور کائنات کو جب بتایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ اقدس سے تشریف لائے، اور حضرت شیمہ کو اندر لے کر کے گئے۔ آپ نے عزت و شرف کی چادر بچھائی، ان کو بٹھایا، اور کہا تھا کہ بہن تمہیں آنے کی کیا ضرورت تھی، تم اگر مجھے خبر بھیجوا دیتی تو میں خود چل کر کے تمہارے گھر آ جاتا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا، اور اس خاندان کے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ سنو، میرے حصے میں جو قیدی آئے ہیں اگر تم کہو تو میں تمہارے حصے میں جو قیدی آئے ہیں میں نے اپنے حصے کے قیدی تو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، اگر تم لوگ بھی چھوڑ دو تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ حضرت شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رشتہ صحابہ کرام کا معلوم ہوا کہ حضرت شیمہ سے یہ رشتہ ہے، تمام صحابہ کرام نے اپنے حصے سے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، 100-150 لوگ یوں ہی چھٹ گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ برکت اس وقت رنگ لائی کہ پورا قبیلہ حوازن دائن اسلام میں آ گیا، سب مسلمان ہو گئے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 سال ہوئی، اور پھر 2 سال کی عمر شریف میں آپ کا پہلی مرتبہ شق صدر ہوا، جس سے گھبرا کر کے حضرت حلیمہ لا کر کے حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ گئی تھی، اور کہا تھا کہ ہمیں اس بات پر اندیشہ ہے کہ کہیں بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال یا 4 سال کی عمر میں گھبرا کر کے لا کے چھوڑ گئی تھی۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کے اوپر کوئی عصبی اثر ہو جائے گا یا شیطان جو ہے نقصان پہنچا دے گا؟ سن، تو جانتی نہیں ہے مال الشیطان علیہ سبیل، شیطان اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے،
کیونکہ جب یہ میرے شکم اطہر میں آیا تھا ایک نور نکلا تھا جس کی روشنی میں میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، بصرہ کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ عورتیں عام طور پر حمل میں جو اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، اس قسم کی کوئی تکلیف میرے اندر نہیں ہوئی۔ میری زندگی اچھی گزری۔ جب یہ پیدا ہوا دونوں ہاتھ زمین پر تھے، آسمان میں اس کی نگاہیں ہوئی تھی، رب کائنات کے حضور اس نے سجدہ کیا تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہ سمجھتی ہے دعی ہے ان کے، چھوڑ دے تجا ورجئی راشدن، جا چلی جا، یہ بچہ میرا ہے۔ یہ رب کائنات کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت و شان بہت بلند کرنے والا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سالہ 4 سالہ جو ہے یہ زندگی ہے، اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ باقی زندگی آئندہ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔